اور ویلکم ٹو یور اون چینل میلوڈی آف ڈیوائن، اور آپ سب کے لیے ہمارے دل کی گہرائیوں سے بہت ساری دعائیں۔ کتاب باتیں میرے مراد کی آج قسط نمبر 10 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا کیپشن ہے یقین کسے کہتے ہیں، درود شریف اور یا حی یا قیوم، اور یہ بک ہے ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کی۔ یہ کتاب پڑھنے والا خود کو، اپنے آپ کو مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمت اللہ کے قرب میں محسوس کرتا ہے، اور یہ قربت ہی ہے جو انسان کی سوچ کے زاویے بدل دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ شروع کرنے سے پہلے میں سامعین کو اس کتاب کے آج کے اہم موضوعات کے نام بتاتی چلوں۔ آج ہم یقین کی اصل طاقت، توکل اور مرشد کی اطاعت کے پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اورا یعنی عمارتوں کے دائرے اور مثلث کے روحانی حقائق کو سمجھیں گے، اور آخر میں درود شریف اور یا حی یا قیوم کے ورد میں اجازت کی اہمیت پر بھی گہری بات ہوگی۔ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو تو واقعی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ مطلب مادی دنیا اور روحانیت کا جو ایک ٹکراؤ ہے نا، وہ ہم آج دیکھیں گے۔ آغاز کروں گی کہ ذرا تصور کریں، ایک خالی کرسی محض اپنی موجودگی سے آپ کی زندگی کے مادی رنگ اڑا سکتی ہے۔ اچھا، آپ اس منظر کی بات کر رہی ہیں جہاں مرشد بظاہر ہال میں موجود نہیں ہے؟ ہاں بالکل وہی منظر۔ مراقبہ ہال ہے، ایک عجیب سی اداسی ہے، لیکن پھر بھی رضاکار وہاں بیٹھے بغیر کسی تنخواہ کے خطوط کے انبار کھول رہے ہیں۔ صحیح، دیکھیں نا، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سچے رہبر کی کوشش کسی مادی صلے کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ جو دل کا سکون ہے وہی سب سے بڑی اجرت بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ بالکل، اور اسی خاموش فضا میں مصنف کو ایک عجیب چیز نظر آتی ہے۔ وہ مرشد کے میز کے پاس کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیشے کے نیچے جو پھولوں کی تصویر رکھی ہے نا، اس کے رنگ اڑ چکے ہیں۔ ہاں، سوائے اس ایک چھوٹے سے حصے کے جہاں کوئی کارڈ رکھا ہوا تھا۔ ہاں بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کمرے میں تو براہ راست دھوپ بھی نہیں آتی، تو پھر رنگ کیسے اڑ گئے؟ یہاں جو خالد نیاز صاحب وضاحت کرتے ہیں نا، وہ کمال ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جو زرد رنگ تھا تصویر میں، وہ دراصل دنیا کا رنگ، یعنی مادی کشش کی علامت ہے۔ اچھا، مطلب مادی کشش؟ ہاں، روحانی اصطلاح میں مطلب ایک درویش یا فقیر کی جو فریکوینسی ہے نا، اس کی قربت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یہ دنیاوی رنگ اپنی کشش کھو دیتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بس توانائی کا اصول ہے۔ کیا بات ہے! مطلب جو ہستی اندر سے مادیت سے پاک ہو، اس کا محض وجود ہی ارد گرد سے مادیت کو نچوڑ لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی مادیت سے آزادی ہمیں یقین کے تصور کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہاں، یقین ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ ان میں جو فرق ہے، ذرا اسے کسی روزمرہ کی مثال سے سمجھائیں۔ اچھا، اسے ایک بہت سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آگ کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اگر آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو یہ صرف ایک معلومات ہے۔ اسے علم الیقین کہیں گے۔ مطلب ہم نے صرف سنا یا پڑھا ہے۔ بالکل۔ اب اگر آپ اپنی آنکھوں سے کسی لکڑی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ لیں، تو یہ علم مشاہدے میں بدل جاتا ہے، یعنی عین الیقین۔ اچھا، اور حق الیقین کیا ہوگا پھر؟ حق الیقین تب ہوتا ہے جب کوئی اپنا ہاتھ اس آگ کے شعلے میں ڈال دے اور اس کی جلن کو خود محسوس کرے، تب کوئی شک باقی نہیں رہتا نا۔ ہاں، تو پھر تجربہ ہی اصل یقین ہے۔ لیکن جب کتاب میں وہ سب اس پر فلسفیانہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو مرشد کا رد عمل کتنا مختلف ہوتا ہے نا؟ ہاں، وہ تو اس پوری بحث کو ہی ایک طرح سے مسترد کر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ بس جامعہ عظیمیہ کی زیر تعمیر عمارت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، یہ ہے یقین۔ دیکھیں نا، مرشد سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ روحانیت کی منزل پر آ کر یقین کوئی درجہ بندی نہیں رہتا۔ یقین ایک بکھری ہوئی طاقت کا نام ہے۔ مطلب اگر ہم عام دنیاوی منطق دیکھیں تو ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے تو پہلے زمین، فنڈز اور بینک بیلنس چاہیے ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن مرشد نے یہ سب کچھ محض اللہ کے بھروسے پر بغیر مادی وسائل کے شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے مادی دنیا میں وسائل کام شروع کرواتے ہیں، لیکن روحانی دنیا میں کام شروع کر دینا خود وسائل پیدا کرتا ہے؟ بالکل، خالص یقین وہ مغناطیس ہے جو اسباب کو کھینچ لاتا ہے، اور یہ صرف عمارتوں تک محدود نہیں ہے، ہماری نوکریوں اور رزق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہاں، وہ امریکہ جانے والا واقعہ یاد آ گیا مجھے، جب مصنف کا بہنوئی انہیں امریکہ منتقل ہونے کا کہتا ہے۔ ہاں،
اور مرشد کتنا زبردست جواب دیتے ہیں اس پر. وہ کہتے ہیں کیا امریکہ میں کوئی دوسرے اللہ میاں ہیں؟ واقعی انسان اندر تک جھنجھوڑ کر رہ جاتا ہے. مطلب ہم تو ہمیشہ اپنی کامیابی کو کسی خاص شہر یا کرنسی سے جوڑ لیتے ہیں نا. بالکل. ہم سمجھتے ہیں معیشت ہی سب کچھ ہے، لیکن رازق کا تصور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. اگر رزق دینے والی ذات یہاں موجود ہے تو محض خوف سے ہجرت کرنا توکل کی نفی ہے. لیکن یہاں ایک چیز نے مجھے واقعی الجھا دیا. اسی وقت ایک اور شخص بھی امریکہ جانے کی اجازت مانگتا ہے اور مرشد اسے مسکرا کر اجازت دے دیتے ہیں. ہاں، بظاہر یہ تضاد لگتا ہے نا. ہاں نا، مطلب ایک کو منع کر دیا اور دوسرے کو ہاں. ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا. لیکن یہ تضاد نہیں، بصیرت ہے. مصنف بتاتے ہیں کہ مرشد نے لوح محفوظ پر اس دوسرے شخص کے لیے امریکہ میں رزق کی تمثیل دیکھی تھی. اچھا، مطلب کائناتی بلو پرنٹ کے مطابق فیصلہ کیا گیا تھا. بالکل. مصنف کا رزق پاکستان میں لکھا تھا سلسلے کی خدمت میں، تو انہیں روکا گیا. روحانی استاد کا ہر فیصلہ انفرادی اور کائناتی نظام کے تحت ہوتا ہے. صحیح. اور اسی پوشیدہ نظام کی بات کریں تو وہ کراچی کی ہڑتال والا واقعہ بھی کیسا کڑا امتحان تھا. وہ کانفرنس والا نا؟ ہاں، پورے شہر میں ہڑتال کا اعلان ہو چکا تھا. ہاں، ٹریفک بند، ہنگاموں کا خطرہ. کوئی بھی ایونٹ مینجمنٹ والا ہوتا تو فوراً تاریخ بدل دیتا. لیکن مرشد حیرت انگیز حد تک پرسکون تھے. کیونکہ ان کے نزدیک ہجوم اکٹھا کرنا مقصد تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے لیے پورا شہر بھیجنا مشکل نہیں، لیکن ہمیں صرف خالص لوگ چاہیے. بالکل. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون مصلحت اور خوف کے بتوں کو توڑ کر آتا ہے. یہ دراصل ایک روحانی چھاننی یا فلٹر تھا. لیکن یہ تو ایک عمومی امتحان تھا. مصنف کے لیے جو ذاتی امتحان تھا وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ کٹھن تھا. میں اس پشاور جانے والے حکم کی بات کر رہی ہوں. ہاں، پشاور جانے کا حکم. یہ واقعہ واقعی بہت گہرا ہے. مطلب مصنف کو اس شہر سے شدید خوف آتا تھا. وہ وہاں سے بہت برے حالات میں ہجرت کر کے آئے تھے. ان کا دل گھبراتا تھا اور مرشد مسکرا کر کہتے ہیں آپ پشاور چلے جائیں. اور انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ اندری تقلید نہیں ہے؟ مطلب انسان کی اپنی پسند اور آزادی نسواں کہاں گئے؟ بالکل، یہی میرا سوال ہے. کیا اپنے سب سے بڑے خوف کے سامنے کھڑا کر دینا زیادتی نہیں ہے؟ باہر سے دیکھنے میں تو یہ ڈکٹیٹرشپ لگ سکتی ہے، لیکن تصوف میں اسے نفس کشی کہتے ہیں. نفس کشی؟ ذرا اس کو واضح کریں گے؟ دیکھیں، ہمارا نفس اور ہماری انا دراصل ہمارے کمفرٹ زون کا نام ہے. ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں، ہمارا نفس اسی ڈر کو ہماری پہچان بنا دیتا ہے. اچھا، تو مطلب مرشد سزا نہیں دے رہے تھے؟ بالکل نہیں. وہ تو مصنف کو اس نفسیاتی قید خانے سے آزاد کروا رہے تھے جو انہوں نے خود اپنے گرد بنا لیا تھا. اطاعت کا یہ کڑوا گھونٹ دراصل انا کو فنا کرنے کا عمل ہے. کیا بات ہے! مطلب وہ اس زہر کو مارنے کے لیے اسی زہر کا تریاق استعمال کر رہے تھے. ہاں، اور جب سالک اپنی پسند ناپسند کو فنا کر دیتا ہے تبھی وہ اعلیٰ روحانی مشاہدات کے قابل ہوتا ہے. اور جب انسان اس ڈر سے باہر نکلتا ہے تو پھر اس پر کائنات کے وہ راز کھلتے ہیں جو کسی سائنس فکشن سے کم نہیں لگتے. جیسے اورا کا ذکر آیا کتاب میں. ہاں، اورا کا موضوع بہت کمال ہے. میں یہاں آپ کو روکنے جانداروں کا، انسانوں کا اورا تو سمجھ آتا ہے کیونکہ دل دھڑکتا ہے، زندگی ہے. لیکن عمارتوں کا، سیمنٹ کا اورا، بے جان چیزوں کا شعور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چکرا دینے والی بات ضرور ہے، لیکن جدید کوانٹم فزکس بھی یہی کہتی ہے نا کہ کائنات کی کوئی شے بے جان نہیں ہے. اچھا، ہاں، ہر چیز ایٹمز اور توانائی سے بنی ہے. مرشد سمجھا رہے ہیں کہ جب انسان کسی جگہ قیام کرتا ہے تو اس کے جذبات، سوچیں دیواروں میں جذب ہو جاتی ہیں. تو کیا عمارت اپنے اندر رہنے والوں کا ایک میگنیٹک خاکہ تیار کر لیتی ہے؟ بالکل، ایک میگنیٹک بلو پرنٹ بن جاتا ہے. مطلب عمارت ایک USB ڈرائیو بن جاتی ہے جو ہماری توانائی کو سٹور کر رہی ہے؟ بہترین تشبیہ ہے. اور جب یہ مادی عمارت گر جاتی ہے یا منہدم ہو جاتی ہے تو وہ اورا ضائع نہیں ہوتا، وہ عالم اعراف میں منتقل ہو جاتا ہے. عالم اعراف؟ وہ جو موت اور قیامت کے درمیانی عرصے کی دنیا ہے. ہاں بالکل. اور مرشد فرماتے ہیں کہ وہاں چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے تو یہ جو دنیا میں فلیٹ سسٹم شروع ہوا ہے یہ بھی اوپر والوں کے تصرف سے ہوا ہے. او میرے خدایا، مطلب تاکہ جب ان عمارتوں کا اورا اعراف میں جائے تو وہاں بھی رہائش کا مسئلہ حل ہو. بالکل. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری ہر تعمیر کسی بڑے کائناتی منصوبے کا حصہ ہے.
مرشد فرما رہے ہیں کہ جب انسان کسی جگہ قیام کرتا ہے تو اس کے جذبات، سوچیں دیواروں میں جذب ہو جاتی ہیں۔ تو کیا عمارت جو جیومیٹرک تمثیل ہے نا، وہ بھی بہت کمال تھی؟ فرشتے اور جنات بمقابلہ انسان کی تخلیق والی تمثیل؟ ہاں، مرشد بتاتے ہیں کہ فرشتے دائرے کی مخلوق ہیں اور انسان مثلث کی مخلوق ہے۔ میرے ذہن میں اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال آ رہی ہے۔ ہاں بتائیں۔ اگر ہم فرض کریں کہ فرشتے ایک ایسی ریل گاڑی کی طرح ہیں جو ایک گول ٹریک پر چلتی ہے۔ صحیح۔ ان کی حرکت بالکل پرفیکٹ ہے، کوئی نقص نہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے نیا راستہ نہیں چن سکتے، وہ دائرے کے پابند ہیں۔ بالکل۔ جبکہ انسان ایک آف روڈ وہیکل کی طرح ہے، وہ ہچکولے کھاتا ہے، دیواروں سے ٹکراتا ہے، غلط موڑ لیتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک سٹیئرنگ وہیل ہے۔ کیا زبردست مثال دی آپ نے۔ انسان نئی ڈائمنشنز دریافت کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ جو مثلث کے زاویے ہیں یہ وہی ڈائمنشنز ہیں؟ بالکل، دائرے میں کوئی کونا نہیں ہوتا، اس کی جہتیں محدود ہوتی ہیں۔ مثلث کے زاویے دراصل انسان کا واہم، خیال اور احساس ہیں۔ اچھا، اور ان زاویوں کی وجہ سے انسان اپنا رخ بدلنے کی آزادی رکھتا ہے اور فرشتوں سے آگے نکل سکتا ہے؟ ہاں، اور اسی بحث میں وقت کو ایک کنویئر بیلٹ قرار دیا گیا ہے جو انسان کو مسلسل ان نئی جہتوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو اس آف روڈ وہیکل کو چلانے اور ان کائناتی جہتوں میں سفر کرنے کے لیے انسان کو کسی ایندھن یا ٹولز کی ضرورت بھی پڑتی ہوگی؟ بالکل پڑتی ہے، اور کتاب کا آخری حصہ انہی ٹولز یعنی وظائف اور ان کی طاقت پر ہے۔ ہاں، مصنف خشیت پر بہت غور کرتے ہیں نا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بن دیکھے اللہ کو موجود جاننا ہی خشیت ہے۔ صحیح، اور مرشد خوشی سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی وہ سب کچھ خود نہیں بتاتے، شاگرد کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل، روحانیت رٹنے کی چیز تو نہیں ہے، اور درود شریف کا مفہوم بھی وہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے۔ ہاں، اور جب انسان وظائف کے ذریعے ان جہتوں میں سفر کرتا ہے تو اسے ایک رازدار کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ پیر و مرشدی ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور مرشد کی اہمیت سمجھانے کے لیے جو مثال دی گئی ہے وہ بڑی حیران کن اور تھوڑی مزاحیہ بھی ہے۔ ہاں، وہ باتھ روم والی مثال کی بات کریں نا۔ ہاں، کہ پیر و مرشد باتھ روم کی طرح ہے۔ مرشد مرید کو صاف کرتا ہے، اس کی روحانی گندگی دھوتا ہے، اور مرید دنیا میں جا کر پھر گندا ہو کر آ جاتا ہے۔ ہاں نا، اور کمال یہ ہے کہ نہ مرید گندا ہونے سے باز آتا ہے اور نہ مرشد اسے صاف کرنے سے کبھی تھکتا ہے۔ بالکل، اس سادگی کے پیچھے ایک استاد کی بے پناہ شفقت چھپی ہے۔ مرشد جج نہیں کرتا، بس ایک فلٹر کی طرح شاگرد کی منفی توانائی کو جذب کر لیتا ہے۔ اور اسی قلبی تعلق کا اظہار وہ کرسی گرنے والے واقعے میں بھی ہوتا ہے۔ اوہ ہاں، وہ عید کے دن والا واقعہ۔ ہاں، جب زمین گیلی ہونے کی وجہ سے کرسی پیچھے دھنسنے لگتی ہے اور مرشد گرنے لگتے ہیں، مصنف کا جو رد عمل تھا وہ کمال تھا۔ بالکل، مصنف بے اختیار چھلانگ لگا کر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں مرشد کو تھام لیتے ہیں۔ یہ لاشعور کا اضطراری رد عمل تھا نا۔ واقعی، روح اپنے مرشد کے ساتھ کس حد تک ہم آہنگ ہو چکی تھی، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور اس رہنمائی کے بغیر چلنا خطرناک بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ بہت خطرناک، اور یہیں سے ہم بغیر اجازت وظائف پڑھنے کے خطرے کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر یا حیو یا قیوم کے ذکر کا حوالہ ہے۔ ہاں، جس کا مطلب ہے زندگی کو پکارنا۔ لیکن مرشد تو سختی سے منع کرتے ہیں کہ کسی اسم کا ورد اس کی زکوٰۃ ادا کیے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، بغیر اجازت کے پڑھنا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اللہ کا نام لینا تو ثواب ہے نا، پھر اسے پڑھنے میں خطرہ کیسا؟ کوئی جسمانی نقصان؟ اچھا، اسے ہم ایک طبی مثال سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص ٹرینر کی نگرانی کے بغیر سیدھا جم چلا جائے اور پہلے دن ہی 100 کلو وزن اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کے پٹھے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، الٹا نقصان ہوگا۔ بالکل، اسی طرح ہر اسم الہی کے اندر توانائی کا ایک انتہائی طاقتور ذخیرہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب کوئی وظیفہ بکثرت پڑتا ہے تو وہ توانائیاں اس کے اعصاب میں اترتی ہیں؟ ہاں، اور اگر عام انسان کے شعور کی وائرنگ اتنی مضبوط نہ ہو تو وہ اس ہائی وولٹیج کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ مطلب وہ انوار اسے روشن کرنے کے بجائے شارٹ سرکٹ کر دیں گے۔ بالکل، جسے روحانی اصطلاح میں رجت کہتے ہیں۔ انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد
پھر اس وائرنگ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے؟ ہاں، زکوٰۃ میں کسی اسم کو ایک خاص تعداد میں عموماً 1.25 مرتبہ 40 دن تک پڑھنا ہوتا ہے۔ اس سے ایک قسم کی امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب مرشد کی نگہباشتی میں ہوتا ہے نا؟ بالکل، مرشد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاگرد کتنی توانائی برداشت کر سکتا ہے۔ واقعی مادی دنیا سے لے کر روحانی دنیا تک سب کچھ کتنے زبردست اصولوں کے تحت چل رہا ہے۔ یقین کے سائنس، عمارتوں کا اورا اور وظائف کی توانائی، ہر چیز کسی بڑے مقصد کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہ باتیں انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج کی اس ساری گفتگو سے جو سب سے حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہماری ہر سوچ، ہر عمل اور ہمارے گھروں کی دیواروں کا بھی ایک اورا ہے جو اس اگلی دنیا یعنی عالم اعراف کے لیے تعمیر ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں آج اسی لمحے رک کر سوچنا ہوگا۔ بالکل، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہاں، کہ ہم اپنے روزمرہ کے اعمال اور اپنی نیتوں سے وہاں کس قسم کا انفراسٹرکچر تعمیر کر رہے ہیں، کہ ہم خوف اور شکوک کی بنیادیں رکھ رہے ہیں یا توکل اور یقین سے روشن عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساری پوڈ کاسٹ سنی اور دیکھی۔ امید ہے کہ آپ کے دل معرفت کی روشنی سے منور ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، لائک کر دیں ویڈیو کو اور فارورڈ اٹ ٹو دی ونز whom you think they are interested to listen such kind of spiritual content جو کہ آپ کو سکھاتا اور آپ کی نرشمنٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے ریڈنگ سیشن لوہو قلم کی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی اور سنی تو لازمی پلے لسٹ میں جا کے سنیے۔ بہت دعا کے ساتھ اللہ حافظ ٹو آل۔